بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 25 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 144واں یوم پیدائش ملی یکجہتی سے منایا جا رہا ہے۔ نیس یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایک طالبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کئی ٹویٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ طالبہ کے ساتھ نیس یونیورسٹی کے اندر ہی زیادتی کی گئی، جبکہ نیس یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جانبدارانہ ہے۔ ملائیشیا سمٹ میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کے بعد سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ دورہ پاکستانی حکام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے دفتر نے اپنے ٹویٹر پیج پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پیروی تب ہی ممکن ہے کہ جب راہ عدل و انصاف کو اپناتے ہوئے دنیا کی ظالم طاقتوں سے اظہار نفرت و بیزاری کیا جائے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ترکی نے جمال خاشقجی قتل کیس میں سعودی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس سلسلے میں مکمل اور شفاف تحقیقات، اس کیس میں پائے جانے والے ابہامات کو دور کرنے اور اس قتل کے پس پردہ اصل ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک برطانوی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ یمن پر جارحیت کرنے والے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو برطانیہ کی طرف سے اسلحے کی فروخت میں گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر بیورو آف امیگریشن حکام نے جرمن طالب علم کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے فلسطین میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 144واں یوم پیدائش ملی یکجہتی سے منایا جا رہا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش آج ملی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز نماز فجر کے بعد خصوصی دعاؤں سے ہوا، جس میں قائد اعظم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ حکومتی، عسکری اور سیاسی شخصیات شریک ہوئے۔ یوم قائد اعظم کی مناسبت سے لاہور سمیت ملک بھر میں سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نیس یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایک طالبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کئی ٹویٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ طالبہ کے ساتھ نیس یونیورسٹی کے اندر ہی زیادتی کی گئی، جبکہ نیس یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز نیس یونیورسٹی اسلام آباد کی ایک طالبہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ اسے یونیورسٹی کے اندر ہی ایک کنسٹرکشن ورکر نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس انکشاف کے بعد ٹویٹر پر متعدد ٹویٹس میں یونیورسٹی انتظامیہ پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ تاہم نیس یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے خود ساختہ اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب نشر کے بیان سے سوشل میڈیا میں شہریوں کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوا اور سوشل میڈیا صارفین نے الزام عائد کیا ہے کہ یونیورسٹی الزام تراشی اور
واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پبلک پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماہر سلمان صوفی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی ریپ کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کی اجازت دے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ خود اپنی تفتیش کا اختیار نہیں رکھتے۔ جنسی زیادتی ایک سنگین اور پریشان کن جرم ہے جس کو ٹویٹس تک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک ٹویٹر صارف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نسٹ یونیورسٹی نے طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعے کے چند عینی شاہدین جو کہ اسی یونیورسٹی کے جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں کو اس معاملے میں چپ رہنے کا کہا ہے اور خاموش نہ رہنے کی صورت میں یونیورسٹی سے بھی نکالنے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جانبدارانہ ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی رپورٹ پاکستان کے زمینی حقائق کے برعکس ہے جس میں مخصوص ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے اور اس حوالے سے حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ نے ٹھوس کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی کانگریس نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر 2 مرتبہ اجلاس منعقد کیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ ہندوستان کا حالیہ شہریت بل ہندوستان کی اقلیتوں سے امتیازی سلوک کا ثبوت ہے۔ ملائیشیا سمٹ میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کے بعد سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ دورہ پاکستانی حکام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود ایک روزہ دورے پر کل بروز جمعرات اسلام آباد پہنچیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملائیشیا سمٹ میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد سعودی وزیر خارجہ کے دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے ملائیشیا سمٹ میں سعودی تحفظات اور دباؤ کی وجہ سے شرکت نہیں کی، جس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کے ذرائع نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس سمٹ میں شرکت نہیں کر رہا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس کانفرنس پر اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ کوالالمپور سربراہ اجلاس کو OIC کے متوازی بلاک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے دفتر نے اپنے ٹویٹر پیج پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پیروی تب ہی ممکن ہے کہ جب راہ عدل و انصاف کو اپناتے ہوئے دنیا کی ظالم طاقتوں سے اظہار نفرت و بیزاری کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت اور کرسمس کے موقع پر رہبر معظم انقلاب اسلامی کے دفتر نے سوشل میڈیا کے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عیسائی اور مسلمان زندگی گزار رہے ہوں وہ عدل و انصاف کی پیروی اور ظالم طاقتوں سے اظہار نفرت و بیزاری کو اپنی زندگی اور کردار کا حصہ بنائیں گے، اس لیے کہ یہ درس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس پیغام کے ایک اور حصے میں آیا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر انہوں نے کسی اور کا راستہ انتخاب کیا ہے۔ اس پیغام میں آیا ہے کہ خدا کی عبادت و پرستش اور زمانے کے فرعونوں اور ظالموں سے مقابلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ترکی نے جمال خاشقجی قتل کیس میں سعودی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس سلسلے میں مکمل اور شفاف تحقیقات، اس کیس میں پائے جانے والے ابہامات کو دور کرنے اور اس قتل کے پس پردہ اصل ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ جمال خاشقجی قتل کیس میں ملوث 8 افراد کے خلاف جاری کیے جانے والے عدالتی احکامات سے متعلق خبروں کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اس کیس کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جمال خاشقجی قتل کیس میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایگنس کیلامرڈ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے اصل قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافی ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز بیانڈ دی بارڈرز کے سیکرٹری جنرل کرسٹوفر ڈیولار نے بھی خاشقجی قتل کیس کی سماعت بند عدالت میں کیے جانے پر کھڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے میں جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودی حکام کو بچایا گیا ہے۔
دوسری جانب ترک حکومت نے جمال خاشقجی قتل کیس سے متعلق سعودی عدالت کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کیس کی شفاف تحقیقات اور سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک برطانوی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ یمن پر جارحیت کرنے والے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو برطانیہ کی طرف سے اسلحے کی فروخت میں گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ آکسفیم کے ذریعے منگل کو شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے سال 2015 کے بعد سے سعودی اور اس کے زیر قیادت اتحادیوں کو تقریباً 6.4 بلین پاؤنڈ کے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور دیگر اسلحہ اور گولہ بارود فروخت کیا ہے۔ بھارت کے متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر بیورو آف امیگریشن حکام نے جرمن طالب علم کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمن تعلیمی ادارے ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈریسڈن سے ایکسچینج پروگرام کے تحت مدارس کے انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں زیر تعلیم جیکوب لنڈہیتل کو بتایا گیا کہ انہوں نے ویزا کے ضوابط کی خلاف ورزی کی۔ مدارس کیمپس میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں میں جیکوب نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر 1933 سے 1945 تک ہم یہاں موجود ہے درج تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جرمن طالب علم نے کہا کہ بھارتی آئین سیکولر ہے اور حکمران حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ امتیازی سلوک کی ایک واضح شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جرمنی سے ہوں اور بخوبی واقف ہوں کہ اس قسم کی امتیازی سلوک کا رویہ رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تفتیش کے بعد انہیں بتایا گیا کہ انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنا پڑے گا اور بھارت میں واپسی کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے فلسطین میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی انسانی ہمدردی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرنے والے افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے $348 ملین کی ہنگامی طور پر ضرورت ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے کہا ہے کہ غزہ کی تقریباً نصف آبادی بے روزگار ہے۔ اس تعداد میں 30 سال سے کم عمر کے ہر 10 میں سے 7 نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ میک گولڈرک نے کہا ہے کہ غزہ میں بیشتر لوگوں کے پاس کھانے کو مناسب خوراک نہیں۔ وہاں کے تمام گھرانوں میں سے 60% کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شدید بیماریوں میں مبتلا لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ اسرائیل مخالف مظاہروں کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہونے والے ہزاروں لوگوں میں سے بہت سو کو اپنے اعضاء کاٹے جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اعضاء کو کٹنے سے بچانے کے لیے جن ادویات، طبی آلات اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔